ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ والوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنا اور ان سے حسن ظن رکھنا یہ بھی ایک دینی حق ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج ہے کسی کو دیکھا کوئی کام کرتا ہوا، کسی حالت میں دیکھا تو جلد فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اولاً تو ایک مسلمان سے بدگمانی کرنا یہ تو جرم ہے ہی ہے، لیکن کسی اللہ والے کے ساتھ بدگمانی یہ اور زیادہ جرم بھی ہے، گناہ کی بات بھی ہے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بدگمانی کرنا اور بدگمانی رکھنا یہ ناپسند عمل بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہری حالت دیکھ کر کے جلدی سے کوئی فیصلہ نہیں لے لینا چاہیے، بلکہ تھوڑا رک جائے، ٹھہر لے جائے، پھر بعد کوئی فیصلہ کرے تو پھر رائے صحیح قائم ہوگی اور پھر بدگمانی سے جو آدمی بچ بھی جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی، بزرگوں کسی بزرگ سے اگر ہم کو یہ اعتقاد نہیں ہے اور ہم اس کے متحد نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بدگمانی ہے ہم کو اور دل میں اس کے سلسلے میں ہمارے لیے اچھی وہ نہیں ہے تو یہ خطرے کی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ اگر کسی کے متعدد نہیں تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں اس میں، لیکن اگر کسی سے بدگمانی ہے تو پکڑ ہوگی کہ تو مسلمان اور پھر میرا یہ ولی ہے، بدگمانی کیوں کر رہی وہاں پر۔ اس لیے فکر و کوشش یہ رکھے کہ اپنا دل اولاً تو ہر ایک کی طرف سے صاف رکھے، بس اپنی فکر میں لگے۔ دوسروں کی فکر میں لگنے سے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے سے، خیال کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ بجائے اس کی اگر اپنے اوپر وہی محنت کر لے تو ہمارے لیے اچھی چیز بن جائے گی۔ اس میں ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے الفاظ میں فرمایا ہے، متہم کم کن بزدی شاہ، یعنی اللہ والے کو تم چور کہتے ہو۔ فرمایا کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے انسان کو۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا۔ ایک اللہ والے جنگل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ بار بار یہی لٹ لگا رہے تھے۔ ایک مولوی صاحب ادھر سے جا رہے تھے، ان کی یہ بات سن کر کہنے لگے ھذا کافر، کیونکہ یہ جملہ بظاہر تو کفر کا ہے، انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ تو آدمی کافر ہے۔ وہ بزرگ بھی عربی جانتے تھے، انہوں نے کہا مولانا ذرا ادھر تشریف لائیے، آپ نے مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا دیا؟ مولانا نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تو میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ بزرگ نے ان سے کہا پہلے آپ مجھ سے یہ بھی تو پوچھتے کہ میں یہ بات کس سے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جو بات میرے منہ سے نکل رہی ہے کس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارا کس سے معاملہ ہے، پہلے یہ تو آپ معلوم ہی کر لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ تو ظاہری اعتبار سے تو بات ان کی وہی ہے جو انہوں نے کہی، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، پہلے آپ پوچھ لیتے ہمارے بارے میں۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہوا کہ کمرے میں تھے حضرت اور ان کے ماننے والے اور متقدین کی بھیڑ باہر لگی ہوئی تھی۔
تو ایک عورت حسین و جمیل بن سنور کر کے آئی اور کمرے میں داخل ہو گئی. تو جو کچے لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے، کہیں تو خود ہی گڑبڑا ہے، اس سے کیا ملے گا ان کو، یہاں سب چلے گئے. لیکن جو مخلص تھا وہ تس پس نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر، اور اس نے اپنے خیال سے حسن اعتقاد اس کا باقی رہا. پانی گرم کرنا، یہ انتظام کرنا شروع کر دیا اس نے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت باہر آئے، پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ سب گئے. جب انہوں نے یہ دیکھا وہ آج پتوان ہو گئے. کہا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا نہیں. کہا ایک انسان ہے، اب ظاہر ہے بزرگی کا یہ مطلب تھوڑا کہ آدمی بالکل معصوم ہی ہو جاتا ہے، بشر کی تقاضے کی بنا پر یہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا اچھا آؤ کمرے میں دیکھو، آگے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. فرمایا دنیا آئی تھی بن سنور کر کے میرے پاس اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تم قبول کر لو. میں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں اس کی. تو اب معاملہ کچھ اور تھا، دیکھنے والوں نے کچھ اور سمجھا اور بدگمان ہو کے چلے گئے وہاں پر. اسی لیے کسی بھی مسلمان کا کوئی معاملہ ایسا ہو جو ہماری کھٹک کی بات ہو رہی ہے، فیصلہ جلدی نہ لے، بلکہ تحقیق کر لے، سوچ سمجھ لے. آج ہم لوگوں کا مزاج ہے کسی کو دیکھا بس لے اڑے، اور یہی نہیں چرچا شروع ہو گیا نہیں فلاں تو ایسا ہے، اس کو تو ہم نے دیکھا ہی کرتا ہوا، یہ ہو رہا ہوگا. نہیں، معلوم پورا پہلے پوری تحقیق کر لے، اپنے زبان کو قابو میں رکھے. آپ کی فیصلہ جلد نہیں لینا چاہیے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیں اگر ہمارے ساتھ یہی بات پیش آئی ہوتی تو ہم کیا پسند کرتے؟ کیا ہم ہی پسند کرتے اس کا چرچا ہو جائے، لوگوں میں پھیل جائے؟ نہیں. تو اسی لیے حکم ہے پہلے خوب تحقیق کر لو پھر فیصلہ لو. تو اب ہوا، پوچھا کہ تم نے ہمارے بارے میں تو کہہ دیا کافر ہو، ہم سے بات میں تو پوچھ لیا تم نے کیا بات کہی. اب انہوں نے کہا میں یہ بات اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، میرا نفس بار بار مجھے ایک گناہ کے لیے اکسا رہا، یعنی کہہ رہا ہے گناہ کر لو گناہ کر لو. اس لیے میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ جو کہیں گے وہ کروں گا، تیرا کہنا نہیں مانوں گا. یہ جو بات آئی نکل کر کے کہ بزرگوں کے حالات تو بہت وہ ہوتے ہیں. عام مسلمان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والظن، اے لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. کسی کو دیکھ کر کے ظاہری اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ لے لیں فرمایا مت کرو، بلکہ تحقیق کر لو، چھان بین کر لو، بلکہ اس سے خود بلا کے تنہائی میں اکیلے میں پوچھو. آج ہمارا مزاج یہ بھی بن گیا، سب کو جمع کر لیں گے پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے. بتائیے اب ظاہر ہے اس کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، اس کے علاوہ اور کیا نام اس کا یہاں پر. اگر خیر خواہی کی بات ہے تو اکیلے بلا کے پوچھو کوئی کیا بات ہے، وہ خود ہی بتا رہے ہیں. کیا جب صحیح بات معلوم ہوگی تب پھر کوئی فیصلہ آدمی لے. تو یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی اس معاملے میں یہ سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. اب جیسے یہیں پر وہ جلد بازی میں کہیے کہ کافر ہے، کہ جب بلا کر کے ان کے سامنے پوری بات رکھی تب انہوں نے کہا اچھا میں اپنا کفر کا فتویٰ اپنی جھولی میں واپس لیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے بارے میں کسی قسم کا گمان قائم کرنے میں جلدی مت کرو، اللہ والوں کے بارے میں جلدی زبان مت کھولو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں متہم کم کن بزدی شاہراہ، فرماتے ہیں کہ شاہ کو تم چور کہتے ہو، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے خاص بندوں کو عیب مت لگاؤ. جیسے کوئی یہ کہے فلاں بادشاہ کا ملازم استنجا کرنے گیا، یعنی لٹل فنش میں، تو بادشاہ نے 1000 روپے اس کی جیب سے چھڑا لیے. کیا کسی کو اس بات کا یقین آئے گا جبکہ وہ لاکھوں کی گاڑی خریدتا ہے؟ بتائیے ایسا بادشاہ اپنے ملازم کا 1000 روپے چرا کے کرے گا کیا ہوگا؟ بس اللہ والوں پر کسی عیب کا الزام مت لگاؤ ورنہ ان کی عیب جوئی کرو گے اور انجام اس کا بہت برا ہو جائے گا.
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے بزرگ ولیوں کے ساتھ کے معاملات کہ ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دین سے بھی ہاتھ دھل بیٹھتا ہے اس میں. اس لیے آدمی عام مسلمان سے ہی اچھا گمان، نیک خیال اور حسن ظن رکھے، بزرگوں سے اور زیادہ رکھے. اور کوئی بات اگر ایسی ہم نے دیکھ لی، ہمارے علم میں آ گئی، تو بھائی وہ جانے، انہیں کام جانا، ہم سے کوئی مطلب نہیں. کم سے کم اتنا ہی کہہ لے اس کے اندر، نہ یہ کہ خیالی پلاؤ پکا رہا اور وہ پلاؤ سب کو کھلا بھی رہا، جس سے اپنا بھی نقصان کر رہا، دوسرے کو نقصان کر رہا.